پیٹرولیم مصنوعات کی یکدم قیمتوں میں اضافہ ہوا. 12 روپے کچھ پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا. اس اضافے کے ساتھ ساتھ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئیں اور کرایوں میں یکدم اضافہ ہو گیا آمد و رفت کے لیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبد الرحمن فریدی صاحب. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی جس پہیے پر رواں دواں ہے اس پہیے کو گھمانے کے لیے جو آئل استعمال کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اس کی قیمت سابقہ میں سے بڑھ کر نئی قیمت پر اس کی فروختگی شروع ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، یہ کوئی پہلی دفعہ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اضافہ پچھلے مہینے بھی متوقع تھا. تو پچھلے مہینے بڑی کمال شفقت کا مظاہرہ کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے اور ہمیں 1 ماہ کا ریلیف قوم کو ملا، اور وہ اضافہ اب اس دفعہ ہوا. یقیناً 12 روپے کی چھلانگ کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات اس وقت اب تاریخ کے بلند ترین ریٹس پر پہنچ چکی ہے. پچھلے دنوں ایک اور بھی کام ہوا ہے کہ اوگرا کو خود مختار ادارہ بنا دیا گیا ہے. اب تو وہ پہلے سینٹ سے بل پاس ہو گیا. دیکھیں، یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اب انہیں سمری منظوری کے لیے پرائم منسٹر صاحب کے پاس نہیں بھیجنی پڑے گی. وہ خود جس طرح فرما رہے ہیں کہ با اختیار ہونے کے بعد وہ قیمتوں کی اتار چڑھاؤ اور نئی نوٹیفیکیشن کے اجراء کے لیے وہ با اختیار ہوں گے. اور پھر یہ ہمارے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر مختلف پروگرامز بھی کر رہی ہیں، لانگ مارچ کے بھی اعلان ہو چکے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ہونے کے باوجود سینٹ میں پھر وہ سینٹ میں عوام کی بات نہیں کرتے؟ جب سینٹ میں جہاں ہماری اپوزیشن جماعتوں کو اکثریت ہے. آپ کے سامنے ہے، اکثریت ہونے کے باوجود اراکین اپوزیشن جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ غیر حاضر ہوتے ہیں، اور اقلیت میں ہونے والی حزب اقتدار کی جو سینٹ ہے وہ ون کر جاتی ہے. نہیں تو پھر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے جو بھی یہ ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا یہ نتیجہ ہے کہ اپوزیشن جس واویلے کا اظہار میڈیا میں کرتی ہے، اپنے جلسوں اور جلوسوں اور ریلیوں میں کرتی ہے، سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود اس کا وزن جو ہے وہ پبلک کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں گورنمنٹ کو فیور ملتی ہے. تو اس پیٹرولیم کے اضافے کے ساتھ ساتھ، قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ، بازار میں اشیاء خورد و نوش جو عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، جس طرح دال ہے، گھی ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، اس میں یکدم اضافہ ہو گیا. اس میں آپ اور چیز بھی ایڈ کر لیں، میڈیسن بھی ایڈ کر لیں. میڈیسن تو متواتر اضافہ ہو رہا ہے نا جی. آپ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز ہے، آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے وہاں تک پہنچتی ہے. جب ٹرانسپورٹ کا ریٹ بڑھ گیا، جب آپ نے پیٹرولیم کا، ڈیزل کا، پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا تو لامحالہ اس کی جو باہر برداری ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ ہے، اس کے ریٹ بڑھیں گے. جب اس کے ریٹ بڑھیں گے تو اینڈ یوزر جو ہے وہ متاثر ہوگا، وہ میڈیسن بھی متاثر ہوگی، وہ خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں، سبزیات ہیں، خوراک ہے، دالیں ہیں، جو بھی ہے، چاول ہے، گھی ہے، چینی جو باہر سے آتی ہیں، ظاہر ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو کرایہ بھی بڑھے گا، رکشے کا بھی کرایہ بڑھے گا، گاڑی کا، موٹر کا، کار کا، ٹیکسی کا، یہ سب کرائے بڑھیں گے. جب یہ سارے کرائے بڑھیں گے تو لامحالہ اس کے لیے آپ کی جو لائف ہے وہ متاثر ہوگی. کیوں کہ آپ کی آمدن کے ذرائع تو نہیں بڑھے. یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ بھی ذرائع آمدن اب جو ہے نا، جو میں نے دیکھا ہے مختلف اس میں کہ بھی
کوئی پیکیج دینے کا سوچ رہی ہے حکومت کہ بھئی جو موٹر سائیکلوں والے ہیں ان کے لیے پیکیج دے رہے ہیں, کوئی کم آمدنی والے ہیں ان کے لیے یہ کیا کیسے پیکیج ملے گا؟ یہ کیا پیٹرول پمپ والوں کو پابند کر دیں گے کہ آپ موٹر سائیکل پہ پیٹرول جو ہے وہ کم ریٹ میں ڈالیں؟ دیکھیں یہ پیکیج پہلے سے بھی مختلف شکلوں میں مل رہے ہیں. حکومتیں سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ اس قسم کے اقدامات کرتی ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے مختلف کارڈز جو ہیں ہاں جی ہر دور میں حکومت میں متعارف کرائے گئے. کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہیں اس کارڈ کے حصول کے لیے لائنوں میں لگیں, ان کی عزت نفس جاتی رہے, ان میں جو خود اعتمادی ہے وہ پیدا نہ ہو سکے. دیکھیں نا لوگ 1,000 روپے کے لیے, لوگ راشن کے لیے, ہاں جی لوگ میڈیسن کے لیے لائنوں میں ہیں. ٹھیک ہے, بھائی آپ یہ سبسڈی جو دے رہے ہو, یہ جو گفٹ آپ قوم کو دے رہے ہو, اس کو آپ اوپن مارکیٹ میں لاؤ تاکہ لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ چیزیں دستیاب ہوں, چور بازاری نہ ہو, بلیک مارکیٹنگ نہ ہو, اوور چارجنگ نہ ہو, ناجائز منافع خوری نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو. ان چیزوں کو دیکھیں نا, پیٹرولیم مصنوعات کے چیزوں کے بڑھنا سے قیمتوں کا بڑھنا تو اپنی جگہ پہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی ہے, کیا وہ اس سے رکے گی؟ وہ اور بڑھے گی. جب اور بڑھے گی تو الٹیمیٹلی چیزیں اور قیمت پہ چلی جائیں گی. مثلا مہنگائی کی وجہ سے, پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں کے اضافہ کی وجہ سے یہ تمام لوگ پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف حکومت بلدیاتی الیکشن کا بھی اعلان کر چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھی اس تناظر میں موجودہ حکومت بلدیاتی الیکشن جو کرانے جا رہی ہے اس میں عوام کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بلدیاتی الیکشن کرانا آپ کی آئینی ضرورت ہے. یہ تو تاخیر سے کرا رہے ہیں نا. ہاں جی, یہ تو یا تو پچھلے جو ادارے ہیں ان کو فعال رکھا جاتا, ان کو آپ نے غیر فعال رکھا, اور اس کے بعد پھر اب آپ الیکشن کرا رہے ہیں. یہ آپ کی آئینی ضرورت ہے. اب حزب اقتدار نے پبلک سے ووٹ لینا ہے, تو پبلک اپنے رائے کا اظہار بیلٹ سے کرے گی. آپ کی حکومت کی پالیسیوں پر اگر پبلک جو ہے مطمئن ہوگی تو وہ آپ کو ووٹ کرے گی, اگر آپ سے ناراض ہوگی تو آپ کے خلاف ووٹ کرے گی. اچھا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے اس وقت امیدوار میدانوں میں آنا شروع ہو چکے ہیں, تو آپ امیدواروں کو دیکھتے ہیں کیا وہ کسی سیاسی جماعت کے نیچے الیکشن لڑیں گے یا آزاد لڑیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو سیاسی جماعتوں کے پاس نیچے تک کے لیے امیدواروں کو فائنل کرنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ہے. ابھی تک تو وہ ڈسٹرکٹ میئر کے لیے پریشان ہے کہ نہیں, ایک جماعت نے تو ڈسٹرکٹ میئر کر دیا, ایک جماعت نے کر دیا. اب جو سب سے بڑی جماعت ہے حزب اقتدار کی جماعت, وہ اپنے امیدوار کو فائنل کرے گی. ٹھیک ہے, وہ کس امیدوار کو فائنل کرتی ہے یہ ہے اہم ترین سوال. اور جس امیدوار کو فائنل کیا جاتا ہے, کیا حزب اقتدار کے جو اراکین اسمبلی ہیں کیا اس کو وہ فالو کرتے ہیں, اس کے لیے وہ دل و جان سے کام کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈیرہ ڈویژن کے اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے. ہاں جی, اس ملاقات میں وزیر اعظم صاحب نے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے. انہوں نے اراکین اسمبلی سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور قوانین میں جو کچھ امینڈمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے انہوں نے مشورے اور تجاویز لیے. ہاں جی, رائے لی ہے ان سے. لیا کے جو سارے اراکین حزب اقتدار تھے, عبد المجید خان نیازی صاحب, ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب, ملک احمد علی اولک صاحب, شہاب الدین سیڑ, لالا طاہر رندھاوا اور لیا سے سید رفاقت علی گیلانی صاحبان, یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. اور وزیر اعظم صاحب نے فردن سب لوگوں کی باتیں سننے کے بعد خاص طور پہ لیا کے لوگوں سے, لیا کے نمائندوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو اختلافات ہیں ان کو آپ ختم کریں اور ایک پیج پر آئیں اور اپنے امیدوار کو متفقہ طور پر فائنل کرے تاکہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہوں
ان کو جیت جو ہے ان کے مقدر میں ہو، جی ممکن ہو سکے. تو یہ ہے وزیر اعظم صاحب کا ٹاسک جو انہوں نے لیہ کے اراکین اسمبلی کو دیا ہے. اب ابھی تک لیہ میں حزب اقتدار کے اراکین اسمبلی کی کوئی بیٹھک نہیں ہوئی اور نہ کوئی امیدوار اناؤنس ہوئے. ظاہر ہے جب ابھی میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر امیدوار کا مرحلہ آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی یہ اتحاد ان کا ہو جائے گا کسی ایک امیدوار پر متحد ہو جائیں گے؟ ہونا پڑے گا نہیں اگر وہ کسی ایک امیدوار کو پر آ جاتے ہیں جی اور اندرون خانہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ذرائع موجود ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا بہت سارے ان کے بازو آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ لمحہ بلمحہ گورنمنٹ باخبر ہوتی ہے. ایک تو حزب اقتدار کی جو جماعت ہے اس کا اپنا تنظیمی ڈھانچہ ہے، وہ بھی باخبر رکھے گا اپنی پارٹی قیادت کو، اس لیے باخبر رکھے گا اور وہ معلومات لیں گے کہ کے پی کے کا جو الیکشن ہے اس الیکشن کو مد نظر دیکھ چکے ہیں. اب گورنمنٹ اس رسک میں نہیں ہے. پنجاب بڑا صوبہ ہے، اگر پنجاب میں بھی کے پی کے کا طرز کا کوئی رزلٹ آ گیا تو پھر یہ تو آنے والا سال ہے جو الیکشن ہے، پھر تو الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا. الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا. جب الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا، بلکہ یہ شروع ہے، الیکشن کا سال ہی شروع ہے، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو بڑے انتخابی نتائج کی شکل میں دیکھنا پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اتنا بڑا رسک لے سکے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اس کے نمائندوں کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے امیدوار پر اتفاق کر لیں کہ وہ سب اس پہ راضی ہو جائیں. مجھے جو میرے سیاسی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی جو درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں ایک چھوٹی سی بات آئی ہے سامنے کہ ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ جی آپ ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑیں. اچھا. تو ملک صاحب جو ہیں اپنے بیٹے کے لیے خواہش رکھتے ہیں اور رندھاوا صاحب جو ہیں اپنے بھائی کے لیے رکھتے ہیں، اپنے بشارت صاحب کے لیے جو چائس ہے ان کی. اسی طرح شہاب الدین صاحب بھی اپنے عزیز کے لیے، سارے ہر بندہ اپنے بندے کے لیے رکھتے ہیں. ملک صاحب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، تو